أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو hrdf میں آپ کا استقبال ہے. ڈگری کرنے والے دو طلبہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اور نام نہاد فلسطینی ریاست اسرائیل میں پریشانی کیوں پیدا کرتی ہے. اگرچہ یہ دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے، اسرائیلی یہودی فلسطینیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ وہاں ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غریب اسرائیلیوں سے کیوں لڑتے اور جھگڑتے ہیں؟ کیا حماس دہشت گردی میں ملوث ہے؟ ان کی بحث جاری ہے. فلسطین دنیا کے نقشے پر کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا نہیں، اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے بھائیوں، انگریزوں نے مہاتما گاندھی کو کئی بار جیل میں ڈالا. گاندھی جی چاہتے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہو اور انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں. گاندھی جی کو اس جرم کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیا آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں؟ ہاں، آئیے اسرائیل قوم کی تاریخ کے لیے گوگل سرچ کریں. ایک وقت ایسا بھی تھا جب یورپی ممالک میں رہنے والے یہودیوں سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی تھی. یہ ان کے ظلم اور عدم برداشت کی وجہ سے تھا. ان سے عیسائی حکومتیں اور عیسائی لوگ سخت نفرت کیا کرتے تھے، تو قدرتی طور پر وہ برسوں سے ظلم و ستم کا شکار بنے رہے. کچھ یہودی تھے جنہوں نے اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے بھی تھے. اس دوران صحافی اور مصنف تھیوڈور ہرزل، جو کہ سربیائی نسل کے یہودی رہنما ہیں، اس نے ایک کتاب میں یہودی ریاست کا نظریہ پیش کیا. وہ 1895 میں لکھی گئی تھی، اگرچہ اس وقت بہت سے یہودی رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی تھی. 1897 میں ہرزل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس مطالبے کو پیش کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلائی. اس کے بعد انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہودی مذہب فلسطین سے شروع ہوا ہے اور فلسطین یہودیوں کی وعدہ شدہ سرزمین ہے. اس طرح یہودی ذہن میں ایک قوم کا تصور پروان چڑھا اور یہ طے کیا گیا کہ یورپی عیسائیوں کے ظلم و ستم سے نجات کا طریقہ یہودیوں کی ایک علیحدہ قوم کی تعمیر ہے اور یہ فلسطین میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے لڑنے والی یورپی اقوام اکثر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہودی پیسے اور سہولیات استعمال کرتی تھی. دنیا نے بعد میں دیکھا کہ ایک عرب ملک فلسطین پر حملہ کیا جاتا ہے اور 1917 میں اس وقت کے انگریزوں کے ساتھ یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہودیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. برطانیہ اور یہودیوں نے فلسطینی بچوں کو مارا، بھگایا، لوٹا اور فلسطینیوں پر قبضہ کر لیا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہودی قوم پرست سوچ کے بیج بونے والوں کی جڑیں ہرزل سے لے کر موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم تک فلسطین میں نہیں ہیں. 50 سال پہلے تک یہ سب کسی بھی یورپی ملک کے شہری تھے. اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم پولینڈ کا ہے، دوسرے اور تیسرے یوکرینی باشندے ہیں اور ایک جرمن کا ہے. 1900 سے پہلے تک فلسطین یا موجودہ اسرائیل میں یہودی نہیں تھے. ان کی موجودگی صرف 5% سے کم تھی. وہاں 95% فلسطینی رہتے تھے. آپ 1948 سے پہلے کسی بھی نقشے پر اسرائیل نامی ملک نہیں دیکھ سکتے. مسلم ترکی اکثر یہودیوں کی پناہ گاہ تھا جنہیں یورپ میں ظلم و ستم کا سامنا تھا، لیکن یہودیوں نے اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جس نے انہیں دودھ پلایا. ہمیں اس سچائی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تمام انسانیت پسندوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو اپنے وطن واپس جانے کے لیے مدد کریں. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.